بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. سیاست کی بات کریں تو اس وقت سیاست میں قوم کو تقسیم کرنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جو ریاستیں بنتی ہیں نا تو وہ جس بنیاد پر بنتی ہیں اس کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. پاکستان جس اصول پر بنا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ. اس لیے تمام تفریق جو ہے ختم کر کے لوگ ایک ہو گئے. کلچر مختلف تھے، زبانیں مختلف تھیں، لباس مختلف تھے اور غذائیں بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں مختلف تھی، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو ہم سب کو باندھ کے رکھے ہوئی تھی، وہ تھا لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ اتنا پختہ اور مضبوط ہے کہ اس رشتے کے بعد کسی اور رشتے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ موجودہ سیاسی ماحول نے اس کو بھی ڈیمیج کیا. کسی حد تک کس طرح ڈیمیج کیا ہے؟ وہ ایسے کہ ہم نے پھر سے وہ باتیں شروع کر دی کہ فلاں قوم ایسے ہے، فلاں ایسے. یہ پروپیگنڈا کیا جائے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ریاست ہم سب کو عزیز ہے، ہم سب کو پیاری ہے. یہ ریاست ہے تو سیاست رہے گی، ریاست ہے تو میں اور آپ ہم سب رہیں گے. اس ریاست کا قائم ہونا ضروری ہے. بار بار ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کے خون پر یہ ریاست کھڑی ہے. انہوں نے قربانی دی تھی. قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم پھر کہیں پختون بن جائیں گے، پنجابی بن جائیں گے، سندھی بن جائیں گے، بلوچی بن جائیں. ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پر ہم ایک ہونا چاہیے. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد نہیں ہے، فلاں ایسے. یہ سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے. یاد رکھیں جو پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستان میں محبت کرتا ہے، وہ پاکستان ہے. ہر ایک کے اندر پاکستانیت موجود ہے. اور حکومت بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس ذمہ داری کا احساس زیادہ ہونا چاہیے. جب گفتگو کرے تو لحاظ سے گفتگو کرے، جب بیان دے تو احتیاط سے بیان دے. اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے دوسرے لوگ ڈیمیج ہوں، ان کی سوچ خراب ہو اور آپ ملک کو انتشار کی طرف نہ لے کر جائے. اور انتشار بھی اس نوعیت کا کہ جہاں پر سیاسی تقسیم نہ ہو صرف، بلکہ ذہنی تقسیم ہونا شروع ہو جائے. تو ایسا نگران حکومت کے کچھ وزراء نے بیان دیے جو کہ قابل مذمت ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کی درستی ہونی چاہیے. قوم مزید تقسیم ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. معاشی طور پر ہم بالکل ڈیمیج ہیں، معاشی طور پر ہم گرے ہوئے ہیں بالکل. تو اس سے پہلے کہ ہم زمین پر آ گریں، اپنی زبانوں کو، اپنے خیالات کو درست کرنا ہوگا. قوم کو قوم رہنے دے. قوم کو اس طرح کا انتشار نہ پھیلائے. سیاسی پسند اور ناپسند اپنی اپنی ہو سکتی ہے. سیاست کو بھی انتشار کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اگر کوئی لیڈر آپ کو پسند نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے دہشت گرد ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں وہ برا ہے یا اس کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ دہشت گرد ہیں. وہ لوگ اپنا حق پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پروٹیسٹ کرنا جمہوریت کا حسن ہے. احتجاج جمہوریت کا حق ہے. کس نے لانگ مارچ نہیں کیے؟ محترمہ بے نظیر نے لانگ مارچ نہیں کیا، نواز شریف نے نہیں کیا، کیا بلاول بھٹو نے کیا، مریم نواز نے، حمزہ شہباز نے نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کیا. مجھے کوئی پولیٹیشین بتائیں جو نہیں کرتا. یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. جلسے کرنا، جلوس کرنا، ریلیاں نکالنا، یہ سیاسی جماعتوں کا آپ کہہ لیں وتیرہ ہے، کام ہے. تو جب ان کا یہ کام ہے، اور اسی طرح پروٹیسٹ کرنا بھی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، اس پروٹیسٹ کو آپ کبھی بھی دہشت گردی کا رنگ نہیں دے سکتے اور نہ آپ اس پر اس طرح شیلنگ برسا سکتے ہیں، نہ لاٹھی چارج کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہی لوگ ہیں سامنے آپ کے. پولیس انہی کے ٹیکس پر تنخواہ لیتی ہے تو ان پر ڈنڈے برسانے کا اختیار یا طاقت ان کے پاس نہیں اور نہ ہونی چاہیے. سوچ لیں اس بات کو کہ آپ انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پھر ریاست، اپنی ریاست کے لوگوں کو نشانہ بنانا، یہ کون سا وتیرہ اور طریقہ ہے؟ تو سیاست کو اس سطح پر نہ لے کر جائیں. سیاست انتشار کا شکار ہے اس وقت. اور یہ اتنا خطرناک بیانیہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے شروع ہوا ہے، یہ کس نے یہ منصوبہ بنایا، یہ پلان کس نے تیار کیا کہ قوم کو اس سطح پر لے جائے اور اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دیں اور اتنا سخت بیانیہ جو ہے سامنے آ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جتنی سازشیں کی گئی ان میں ناکامی کے بعد آخری سازش کھیلی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب ہم کسی پر دہشت گردی کا ٹیگ لگا کر ایسا کریں کہ اسے سیاست سے آؤٹ کریں اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں بھی دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے. کیا یہی سیاست رہ گئی ہے؟ کیا اسی کا نام جمہوریت ہے؟ کیا اسی لیے یہ وقت عزیز بنایا گیا تھا؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا ہم ایک قوم نہیں ہیں؟ قوم میں نظریات کے اختلاف اس نوعیت کے ہو سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہوں، لیکن ان پہ اس طرح کے اختلاف نہیں ہو سکتے کہ آپ کی ملک کی سالمیت پر بات آ جائے یا آپ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں. یہ مناسب کام نہیں ہے. یہ کام جس نے بھی کیا اس نے انتہائی غلیظ گھٹیا کام کیا ہے. اس لیے کہ قوم کو قوم رہنا چاہیے. قوم کو کبھی آپ الزام نہیں دے سکتے کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک نہیں. ساری قوم محبت کرتی ہے پاکستان سے، اور وہ جو زمان پار کے باہر موجود ہے وہ بھی محبت کرنے والے
کارکن ہیں، جو مریم نواز کے جلسوں میں جاتے ہیں وہ بھی محبت کرنے والے کارکن ہیں۔ یہ جو کارکن ہوتے ہیں سیاسی کارکن، ان کو خدا کا واسطہ ہے دہشت گرد نہ بنائیں، نہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا ویژن ہے، یہ اس کے ویژن کا احترام کریں، یہی جمہوریت کا اصول ہے، اور جمہوری اصولوں کو سمجھے بغیر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس میں سب سے زیادہ میں کہوں گا، مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، یہ منفی کردار ہے چند میڈیا چینلز اور اخبارات کا، جن کا کام ہی یہ ہے کہ صرف اور صرف انہوں نے جو ہے نیگیٹیوٹی کو پھیلانا ہے، پروموٹ کرنا ہے نیگیٹیوٹی کو۔ اور کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کے الزامات، کبھی اداروں پر، کبھی کسی پر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صاف بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے لب و لہجے میں جو بات ہے وہ لہجہ ان کا اپنا ہے، لیکن الفاظ کہیں اور سے آئے ہیں، تو یہ چیزیں خطرناک ہے۔ قوم کو تقسیم کرنے کی طرف نہ جائیں۔ میں ان میڈیا اینکر سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ قابل عزت لوگ ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ کی باتیں جو ہیں وہ ان کے لیے آپ کہہ لیں رہنمائی کا باعث بنتی ہیں، تو آپ اپنی باتوں کو درست کریں، آپ اپنے نظریات کو ٹھیک کریں، اپنے خیالات کو ٹھیک کریں اور درست طریقے سے بات کریں۔ ایسی باتیں نہ کریں، قوم پر کوئی ہٹ نہ کریں۔ آپ کا سیاسی اختلاف ہے، سیاسی آپ کے پاس خبریں موجود ہیں، ضرور دیں، یہ آپ کا حق ہے، اس لیے کہ آزاد صحافت جو ہے وہ ریاست کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھیں، ریاستی سالمیت کو مد نظر رکھیں، قوم کا تشخص سے مد نظر رکھیں، اس پر حرف نہ آنے دیں۔ آپ سب سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس جو لفافہ صحافت ہے اس نے صحافت کو داغدار کر کے رکھ دیا۔ سارے صحافی ایسے نہیں ہیں، بڑے آپ کہہ رہے شاندار صحافی، ارشد شریف بہت اعلیٰ پائے کا صحافی تھا، عمران ریاض خان بہت اچھے صحافی ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سے صحافی کام کر رہے ہیں جو بڑی جرأت اور ہمت سے کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے صحافی ہیں جو لفافے جیب میں ڈالتے ہیں، پھر ان کے لب و لہجے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے سوالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کی طرف سے بھی جو کام ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ قوم کو باقاعدہ انتشار کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے اور ایک پروپیگنڈے کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ پاکستان کو محفوظ رکھے گا اور اس طرح کی سازشوں سے بچا کر رکھے گا۔ پاکستان قائم و دائم رہے گا اور ترقی بھی کرے گا اور روز حشر تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔